اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی ہم پڑھ رہے تھے صرف سادہ میں قواعد وزن کے نیم قاعدے قانون کہ جب ہم عربی کلمات جب ہمارے سامنے آئے ہم ان سے فیس کریں عربی کلمات کو، لیکن عربی کلمات میں بھی عربی کلمات یعنی اسم اور فعل، تو ہمیں اس کا وزن کیسے تولنا ہے؟ وزن تو جب تولیں گے جب ہمیں پتا ہو حروف اصلی کیا ہیں اور حروف زائد کون سے ہیں۔ حروف اصلی اور زائد، وعلیکم السلام، اصلی اور زائد حروف کو پہچاننے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ کسی بھی کلمے کے جو ہمارے سامنے ہیں اس کے اگر حرف اصلی پتہ لگانے ہیں تو اس کے ہم جنس یا جسے ہم خانوادہ کہتے ہیں ہم خانوادہ کلمات نکال لیجئے، اور نیم راستہ بہت آسان ہے پہچاننے کا۔ کیا؟ تمام ہم خانوادہ کلمات لکھیے، لکھ کے دیکھیے کون سے حروف سب جگہ تکرار ہیں۔ جو حروف سب جگہ تکرار ہیں وہ اصلی، جو کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں وہ حروف زائد۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اصلی اور زائد کا پتہ ہے۔ جب ایک کلمے کا اصلی اور زائد کا پتہ لگا لیا تو اب وزن تولنا ہے۔ وزن کیوں تولنا ہے؟ تاکہ ہم پتہ لگا سکیں کہ کلمے کی کون سی بنا ہے۔ یہاں پر ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے۔ ثلاثی میں بھی ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے، خماسی۔ کیوں پتہ لگائیں؟ کیوں پتہ لگائیں؟ ہمیں کیا فرق پڑنے والا ہے ہمیں پتہ لگا کہ یہ ثلاثی ہے، یہ ثلاثی مزید ہے، یہ رباعی مجرد ہے، یہ رباعی مزید ہے؟ کیونکہ معنی، ہمارا مقصد کیا ہے؟ معنی سمجھنا ہے نا۔ مختلف معنی حاصل کیسے ہوں گے بھائی؟ ایک چیز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے صحابہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مجرد میں ذہبہ، ذہب جو مصدر ہے ثلاثی مجرد کا جو اس کے معنی ہوں گے وہ لازم والے ہوں گے۔ وہ گیا، لازم یعنی جس میں فاعل مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گیا۔ فاعل ایک ورب ہوتا ہے، کام ہوتا ہے اس کو انجام دینے والا، وہ اور گیا۔ لیکن یہی اگر ثلاثی مزید میں باب افعال میں لے کر جایا جائے اذهبا تو یہ متعدی ہو جائے گا۔ اب اس میں مفعول بھی آ جائے گا، وہ لے گیا، وہ لے گیا۔ اب اس میں ایک وہ ہے لے جانے والا اور ایک جسے لے جائے گا، مطلب اذهب زید امرا، زید امر کو لے گیا۔ یہاں پہ کیا تھا؟ ذهب زید، زید گیا۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ اذهب زید امرا، زید امر کو لے گیا۔ دیکھیے معنی بدلے نہیں بدلے؟ جب تک ہمیں جب تو کلمے کی بنا کا کتنا اہم رول ہے پتہ لگا آپ کو؟ بہت اہم رول ہے، بہت اہم رول ہے۔ معنی بدلتے ہیں باب میں جا کے، اس لیے ہم وزن تولتے ہیں تاکہ پتہ لگا جا سکے کہ یہ کلمے کی کون سی بنا ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، مجرد ہے، مزید۔ ان قواعد میں سے دیکھیے میں بار بار پیچھے سے دہراتا ہوں کافی تاکہ بار بار آپ کو عادت ہو۔ وزن تولنے کا اب مثال کے طور پر وزن، میں آپ ایک مثال پہ وزن تولنا شروع کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر مدہ، مدہ، اجلی واز، سارے قاعدے ابھی چیز کتنے پڑھے ہم نے؟ 4 جی اجلی واز، اجلی واز، صرفہ، اور مثلا علی، علی۔ اب دیکھیے پہلا قاعدہ کیا تھا وزن تولنے کا؟ حروف اصلی کی جگہ فعل نام کو رکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر حروف اصلی کو، مثلا اس کو دیکھ لیجیے، یہاں پہ ایک مثال ویسے دے دیتا ہوں۔ یس رے جو حروف اصلی ہم پتہ ہی ہیں، حروف اصلی کی جگہ ترتیب سے فعل نام کو رکھ دیں گے، پہلا قاعدہ۔ اور اگر حروف اصلی 3 سے زیادہ ہیں تو لام کو بڑھا دیں گے، 4 ہیں تو ایک لام اور بڑھ جائے گا، 4 اصلی ہیں تو 5 حرف اصلی ہیں تو ایک لام اور۔ فعل نام کو ترتیب سے رکھ دیں گے، پہلا نیم۔ دوسرا کیا نیم تھا؟ حرف زائد اس میں ہے یا نہیں؟ اگر حرف زائد ہے اور حرف زائد اصلی حرف کی تکرار ہے تو اس کے سامنے والے کلمے کو تکرار کرا دیں گے، حرف کو، وزن میں جو اس کے مقابلے پہ حرف ہے اس کو، اسی کو تکرار کرا دیں گے۔
لیکن اگر تکرار حرف زائد جو ہے حرف اصلی کی تکرار نہیں ہے تو ان کو ایسے اتار دیں گے. یہ سین تے، یہ سین. دوسرا نیم ہو گیا. تیسرا نیم میں کیا جا کے کیا تھا قاعدے میں؟ حرکتیں. حرکت کیا دیں گے وزن کے حروف کو؟ وہی حرکت جو اس کے مقابلے والے حرف کے اوپر ہے. یا پہ زبر ہے، سین ساکن ہے. تے پہ زبر ہے، فاؤل پہ خے جو فاؤل فعل ہے وہ ساکن ہے. رے جو کہ عین الفعل ہے وہ زیر ہے اس پہ. جیم جو کہ لام الفعل ہے اس پہ رفع ہے. دیکھیے کیا ہوا، یستفعلو. تین نیم ہو گئے، تین قاعدے. چوتھا قاعدہ یہاں پر ہے. چوتھا قاعدہ یہاں. اگر کسی کلمے میں تشدید والا حرف ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کلمے میں تشدید والا حرف ہے، اس کا مطلب دو ایک جیسے حرف ہیں. دو ایک جیسے حرف. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں اصلی ہیں یا دونوں زیادہ. کل ہم جس کلمات میں مراجعہ کیجیے پتہ لگائیے کہ دونوں اصلی ہیں یا دونوں زیادہ، یا ایک اصلی ایک زیادہ. دونوں اصلی جب ہم نے پتہ لگا لیا کسی کلمے میں دو حرف، دو ایک تشدید والا حرف یعنی دو حرف ایک جیسے ہیں، دونوں اصلی ہیں. ہم نے پتہ لگایا امتداد فلا فلا امتداد، مدہ یمدو، امتداد یمدود تمدود. پتہ لگایا ہم نے کہ میم دال دال، یہ تینوں، یہ دال جو دو دال ہیں یہ دونوں دال اصلی ہیں. تو نیم کیا بتایا تھا؟ اگر کسی کلمے میں حرف مشدد ہو، تشدید والا حرف ہو، اور وہ دونوں حرف ایک جیسے ہیں نا، تو دونوں اصلی ہوں تو وزن بغیر تشدید کیا آئے گا؟ مدہ بر وزن فعل. مدہ بر وزن. یا پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو مشدد حرف ہے، دو ایک جیسے حرف ہیں، وہ دونوں زیادہ ہیں تو اس کو ایسے کیسے وزن اتار دیں گے؟ ہو جائے گا اجلی واز بر وزن افعال. ہو جائے گا افعال. یہ تو دونوں اصلی، دونوں حرف اصلی تو وزن بغیر تشدید کے. دونوں دیکھیے یاد رکھنا، اسے کہتے ہیں وزن، اسے کہتے ہیں موزون. وزن موزون. اگر کسی کلمے میں حرف مشدد ہو اور وہ دونوں حرف ہمجنس جو ہیں وہ دونوں زیادہ ہوں تو وزن میں اس کو ایسے اتار دیں گے. اور اگر ہم یہ پتہ لگائیں ہر حروف ہم خانوادہ کلمات کے ذریعے سے کہ جو مشدد حرف ہے اس میں ایک اصلی اور ایک زیادہ ہے، لیکن نہیں پتا کون سا اصلی ہے کون سا زیادہ ہے، تو نہیں پتا تو جس کلمے پہ تشدید ہے وزن میں اس کے مقابلے والے حرف کو تشدید دے دیں گے. صرف بر وزن فعل. یہاں پر رے عین فعل ہے نا بیچ والا، رے پہ تشدید ہے. ایک رے اصلی ایک زیادہ، نہیں پتا کون سی اصلی کون سی زیادہ، تو یہ عین الفعل ہے تو عین الفعل ہی کو یہاں تشدید دے دی گئی. یا ہمیں پتا ہے کسی حرف مشدد جو ہے اس میں ایک اصلی ایک زیادہ ہے، پتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کون سا اصلی ہے کون سا زیادہ ہے، تو وزن بغیر تشدید کیا آ جائے گا؟ علی بر وزن فعیل. علی بر وزن فعیل. کیسے؟ ہمیں پتا تھا این لا واو الو سے ہے، واو اصلی تھا، اس کے بعد یا تھا. اس واو کو یا میں بدل کے یا کو یا میں ادغام کر جائے، کیونکہ واو کو یہ سے بدلا، ایک یا ہو گئی اور ایک یا تھی یہ رہی. دو یا ایک جگہ جب دو حرف ایک جیسے جمع ہوتے ہیں تو تشدید دے دیتے ہیں. لہذا ہمیں پتا ہے کہ این لام کے بعد والا جو حرف تھا، لام کے بعد واو وہ اصلی تھا، وہ حرف وہ یا اصلی ہے، لہذا اس کے بعد این، اور اب دوسری والی یا زیادہ ہے نہیں، لام الفعل کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، اسے ہم نے وزن کو بغیر تشدید کے لیے آئے، جیسے سید بر وزن فاعل. سمجھ میں آیا یہ چوتھا قاعدہ؟ جی. کوئی بات کنیز فاطمہ کوئی اب اس میں ڈاؤٹ تو نہیں؟ تبسم میں جی. اور کون آیا پڑھا؟ کوئی آئے لوگ یا نہیں؟ قصہ ہے، قصہ آئی ہیں. وعلیکم السلام فاطمہ زہرا. جی تین کتنے قاعدے ہو گئے؟ 6 قاعدے ہو گئے، 4 قاعدے ہو گئے، 4. اب دیکھیے نمبر 5 جو قاعدہ ہے، ابھی میں لکھ نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں، اب لکھنا مت، بس اسکرین شاٹ لینا اگر آپ کو، تاکہ سمجھنے میں ویسے آسانی ہو. بعد میں لکھ لینا، الگ سے رف فیئر والا لکھنے کا میں بعد میں لکھواتا ہوں آپ کو، جیسا کہ معلوم ہے. پہلے میں سمجھاتا ہوں، جب سب سمجھ میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد تو آپ یہ لکھنے کے بعد ہی بات بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے فعل ماضی تھا قوالا سے قالا، مضارع کیا بنا؟ یقولو. یقولو جی، یقولو.
امر حاضر اس کا کیا بنتا ہے؟ امر حاضر بنانے کا آپ کو قاعدہ معلوم ہے، تقولو تھا، تقولو سے تے گرا دیں گے. یہ قواعد اعلال بعد میں آئیں گے. قواعد اعلال جیسے میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا بعد میں آئیں گے، فی الحال اتنا یاد رکھو. ٹھیک ہے. اور پہلے کیا علامت مضارع کو گرا دیں گے اور آخر کو جزم دے دیں گے. کب؟ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف پہ حرکت نہیں ہے، ساکن ہے، حرکت ہے تو بس کافی ہے، آخر کو جزم دے دیں گے. لیکن اگر ساکن ہوتا تو پھر ایک حمزہ لاتے. وہ بات کی باتیں میں آپ کو سکھاؤں گا. پھر کیا کہا؟ اعلال کا قاعدہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو تو حرف علت گر جاتا ہے. کیا بچا؟ فل. کیا گرا یہاں سے؟ واو. واو کیا تھا؟ واو کیا تھا؟ بتائیے واو کیا تھا؟ ارے وزن کی بات چل رہی ہے تو واو بیچ کا حرف تھا، عین الفعل تھا نہیں؟ واو عین الفعل تھا نہیں تھا؟ جی. واو عین الفعل تھا، اصلی حرف تھا، گر گیا. یہ پانچواں قاعدہ یہی سکھا رہا ہے ہمیں. کیا؟ کہ اگر کسی کلمے میں کسی قاعدہ اعلال یا کسی وجہ سے حرف اصلی حذف ہو گیا ہے تو وزن میں بھی وہی حرف حذف ہو جائے گا. اب یہ مت کہنا قل بر وزن یقولو کر دیں یا کچھ کر دیں، نہیں. قل بر وزن فل، قل بر وزن فل. ہاں کیسے؟ دیکھیے فاؤل کیا کہا تھا وزن تولنے کا طریقہ؟ حروف اصلی کی جگہ ترتیب سے فعل لام رکھ دیں گے. عین الفعل تو حذف ہے تو یہاں بھی حذف ہوگا. لام تو یہاں پہ عین الفعل حذف. دوسرا قاعدہ کیا کہتا تھا؟ تشدید زائد ہے تو ٹھیک، نہیں ہے یہاں زائد. پھر تیسرا قاعدہ کیا کہتا تھا؟ حرکت. یہاں پہ فاؤل فعل پہ ضمہ تھا، یہاں سے کیا ہوا؟ قل بر وزن. سمجھ میں آیا؟ نہیں آ گئی. ایک اور بار سمجھا دیجیے. کہیں اس بات میں پانچواں اعلال کے قاعدے بعد میں آئیں گے. میں نے بتایا تھا کہ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، اس میں مرض کوئی ہوتا ہے تو اب وہ نارمل انسانوں کی طرح نہیں رہ جاتا نا، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی عربی کلمات میں کچھ بیماری ہیں، وہ 3 بیماریاں ہیں کبھی کبھی کسی کلمے میں ہوتی ہیں. واو الف یا، واو الف یا. اگر کسی کلمے میں اصلی حرف کی جگہ واو ہو یا کسی کلمے میں حرف اصلی کی جگہ یا ہو یا الف ہو تو ان میں بیماری ہے. ان کلمات کو کہا جاتا ہے معتل، جن میں علت ہو. ان 3 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ واو الف یا کو حروف علت. علت کے معنی اگر ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو علت کے معنی ہے مرض. یہ مرض ہیں یہ تینوں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یہ جس کلمے میں ہوں گے وہ معتل ہے. حرف علت جس کلمے میں وہ معتل یعنی اس کے اندر مرض ہے. مرض ہے تو اس کا علاج ہوگا. اس کا علاج ہر طرح کا، جیسے انسان کا جب علاج ہوتا ہے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، ایسے کچھ بھی کر دیتے ہیں. ایسے ہی ان کے علاج کرنے کے کچھ قاعدے ہیں. اگر یہ بیماری ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ تو آپ بخار چڑھا تو ڈاکٹر جو ہے وہ اٹھا کے آپریشن کر دے گا یا جہاں آپریشن کی ضرورت ہوگی وہیں کرے گا. ایسے ہی اس کے قواعد اعلال ہیں، قاعدے ہیں کہ جیسی بیماری ہوگی وہاں سے ویسا ہی والا قاعدہ لا کے اس پہ عمل کیا جائے گا. جیسے یہاں پہ واو تھا، وہاں پہ ساکن تھا، یہ بھی ساکن. وہاں پر اگر ایسی کوئی بیماری ہو کسی کلمے میں کہ واو حرف علت ہو، واو یا ہو، ساکن ہو اور 2 ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں، اگر ایسی کوئی بیماری پیش آئے تو کیا کریں گے؟ آپریشن کر دیں گے، اس کا ہٹا دیں گے، اسے گرا دیں گے. تو دیکھیے ہونا چاہیے تھا قول واو ساکن، لیکن کیونکہ بیماری تھی اس بیماری کو ختم کیا علاج کر کے. اب یہ وزن کا جب ہم تولیں گے تو وزن میں سے بھی وہی والا حرف، اگر یہ فا حذف ہوا ہوتا تو یہاں فا ہٹا دیتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ عین حذف ہوا ہے تو یہاں سے عین ہٹا دیں گے. سمجھ میں آئی؟ جی. مثلا وعدا، وعدا جی ہونا چاہیے تھا اس کا مضارع یعدو، کیونکہ یہاں پہ واو ہے، بیماری ہے اس میں. اس کا علاج یہ ہے، انہوں نے آگے جا کے قواعد اعلال میں پڑھیں گے کہ اگر ایسا کوئی مورد آئے تو یہ واو حذف ہو جاتی ہے، مضارع سے ہو جائے گا یعدو. کیا ہو جائے گا؟ یعدو. تو کیا حذف ہوا یہاں سے؟ واو کیا تھا؟ اب یہ مت کہیں واو حذف ہوا، یہ کہیں فاؤل فعل حذف ہوا. نہیں، فاؤل فعل حذف ہوا. تو حروف اصلی کیا ہے؟ فاؤ تو حذف ہو گیا.
این لام، کیونکہ فاؤل فعل وہاں سے حذف ہوا تو وزن میں سے وہی حذف ہوگا، اور جو اگر زیادہ ہے یا اس کو ایسے اتار دیجئے اور حرکت دے دیجئے یا اے لو۔ اب آپ سے کوئی پوچھے یا اے دو بر وزن، تو آپ کہنا یا اے دو بر وزن یا اے لو، وہ کہے گا فا کہاں گئی، فا تو حذف ہو گئی۔ پانچواں قاعدہ ہمیں فاؤل و فعل کیا ہے؟ تبسم میم آپ پہلے دن سے نہیں آ رہی نا، آ رہے ہیں آگا، تو پھر آج تک سمجھی نہیں۔ نہیں آگا، یہ زبان تو پریشان کر دیتی ہے۔ فائل تو ورب ہوتا ہے، آپ نے لکھایا تھا۔ فاعل نہیں، فا فا فا، جب ہم کسی چیز کا وزن تولتے ہیں تو فے اینڈ لام ترتیب سے رکھتے ہیں نا، فے اینڈ لام وزن تولنے کے لیے فے اینڈ لام رکھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں فا کلمہ، این کلمہ، لام کلمہ، تو اس کے سامنے جو ہوگا اسے فاؤل فعل، فا نہ کہ فاعل، فاؤل فعل، فعل کا فا کلمہ، فعل کا فا کلمہ، زا را با، یہ زواد جو ہے یہ فا کلمہ فعل ہے، ضربہ پورا کا پورا، لیکن ضربہ میں جو زاد ہے یہ فا فعل کا فاؤل فعل، فا ہے یہ، فعل کا فا ہے یہ، را عین ہے یہ، بے لام الفعل ہے یہ، ان کا نام ہے یہ۔ وزن جب ہم تولتے ہیں حروف اصلی کے مقابلے میں یہ وزن ہے نا، فعل لام ترازو ہے نا، ان ترازو کے حروف کے نام کے اوپر ان کا نام دے دیتے ہیں۔ فا اس کے سامنے رکھی پہلے اصلی حرف کے سامنے، دوسرے اصلی حرف کے سامنے عین رکھا، تیسرے اصلی حرف کے سامنے لام رکھا، تو ہم نے یہ تو فعل نام رکھ دیا، تو ان کا نام کیا رکھے، نام ان کا یہ ہے، ذات جو ہے یہ فا کلمہ ہے، را جو ہے عین کلمہ ہے، با کیا ہے لام کلمہ ہے، اس وجہ سے یہ ہے، نہ کہ وہ فاعل مفعول پہ پہنچ گئی یہاں۔ جی جی ٹھیک تو یہاں پر یا دو میں کیا حذف ہوا ہے، فا کلمہ، فاؤل فعل، فعل کا فا، فعل کا فا، فاؤل فعل یعنی، لیکن فا الف بیتے والی فا، فاؤل فعل مضاف مضاف ہے نا، فاؤ مضاف فعل مضاف ہے، تو یہ ہو گیا فاؤل فعل، معنی کیا ہوگا فاؤل فعل، فعل کا فا، فعل کا یا یہ وعدہ فعل ہے، اس کا فا کیا ہے واو، این فعل ہے یہ، اس کا این کیا ہے این، وعدہ اس کا لام کیا ہے دال، یہ ہے فاؤل فعل، عین الفعل، عین الفعل، لام الفعل، معنی کیا ہوگا اس کا ترجمہ کیا ہوگا، فعل کا فا، فعل کا عین، فعل کا مضاف مضاف الیہ، یعنی اگر آپ کے سامنے ضربہ ہے، ضربہ فعل ہے نہیں، ضربہ کا فا کیا ہے ضاد، ضربہ کا عین کیا ہے را، ضربہ کا لام کیا ہے با، یہ کیا ہے، یہ ہے اس کا معنی، چاہے آپ اسے فاؤل فعل، عین الفعل، لام الفعل کہہ لیجیے، چاہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کہہ لیجیے، عین کلمہ، کلمے کا اب یاد رہے گا جی، یعنی کلمے کا عین فا، کلمے کا عین، کلمے کا لام، یہ نام ہے اس کا بھائی، یہاں پر اگر یہ حرف ہیں تو ان کا نام کیا ہے، اس کا فا نام ہے، اس کا عین نام ہے، اس کا لام نام ہے، اب کہہ لیے تو فا تو ہے نہیں واو ہے نہیں، کیونکہ وزن فے عین لام سے تولا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام ویسے رکھ دیا گیا ہے، سمجھ میں آئی بات جی آگا۔ پانچواں قاعدہ ہمیں وزن تولنے کا کیا سکھا رہا ہے، پانچواں قاعدہ وزن تولنے کا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر موزون میں سے، کلمے میں سے، یعنی جس کا ہم وزن تول رہے ہیں اس میں سے کوئی اصلی حرف حذف ہوا ہے، یہاں دیکھیں فاؤل فعل حذف کی مثال دے دی، قل میں عین الفعل کی حذف کی مثال دے دی، قل بر وزن قل، یا ایدو بر وزن یا ایدو، یا ایدو۔ ابھی دیکھیے آپ، اگر کسی کلمے میں اصلی حرف حذف ہو جائے کسی قاعدے علال کی وجہ سے، کسی علال کے قاعدے کی وجہ سے اصلی حرف اگر حذف ہو جائے تو کیا کریں گے، کیسے تولیں گے وزن، ایسے تولیں گے کہ جب وزن تولیں گے فعل نام رکھنا شروع کریں گے اس کے مقابلے پہ، تو جون سا والا اصلی حرف حذف ہے وہیں سے وہی حذف ہو جائے گا، جیسے یہاں عین حذف ہے تو یہاں سے بھی عین حذف لام، پھر وہی کریں گے آپ تیسرے قاعدے کے مطابق حرکت ایسے ہی ہے، یہاں فاؤل فعل حذف ہوا تھا، یہاں لام الفعل حذف کی مثال دوں جی، یدعو، ید فعل مضارع ہے نہیں، یدعو فعل مضارع ہے، کبھی آپ نے فعل مضارع مجزوم پڑھا ہے،
میں نے تو آپ لوگوں نے تو پڑھا ہے کہ لم اگر فعل مضارع پہ داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جزم آ جائے گا. جزم کا مطلب کیا ہے؟ جزم کا مطلب یہ ہے ینصرو، جزم کا مطلب ہے کاٹنا. لغت میں دیکھیں گے جزم کا معنی ہے کاٹنا. تو یہاں پہ جزم کا کیا مطلب ہے؟ علامت رفع کو کاٹ دینا ہے. علامت رفع، علامت رفع یہاں کیا تھی؟ ضمہ. کاٹ دیا تو کیا بچا؟ ساکن. لیکن تثنیہ ہے ینصران، ینصران. علامت رفع یہاں کیا ہے؟ نون ہے نا. تو رفع کی علامت تو کاٹنا ہے نا. یہاں سے پیش تھا، کاٹ دیا، ساکن بچا. یہاں رفع کی علامت کیا تھی؟ نون. کاٹ دیا، کیا بچا؟ لم ینصرا. لیکن یہاں پر یہ تو جب ہے جب آخری حرف حرف علت نہ ہو. لیکن اگر آخری حرف حرف علت ہے اور اس پہ لم آ جائے، دیکھیے واو حرف علت ہے تو وہاں پر ساکن یا نون نہیں ہوگا، سیدھا حرف علت حذف ہو جائے گا. کیا بچا؟ لم یدعو، لم یدعو. اب اس کا اگر آپ سے کوئی پوچھے یدعو کا وزن تولو تو کیا کہیں گے آپ؟ دال عین واو اصلی حرف تھے نا، دال کی جگہ فے رکھ دی. یہ عین تھا نا، عین. لام حذف ہے تو یہاں بھی حذف. جو زیادہ ہے اس کو ایسے ہی اتار دیجئے. تیسرے قاعدے کے مطابق یا پہ زبر ہے، فاؤل فعل ساکن ہے، اس پہ ضمہ. کیا ہو گیا؟ یفعو. لم یفعو. یدعو کا وزن ہے یفعو. ایک اور مثال دے دوں. ضروری نہیں کہ ایک ہی اصلی حرف حذف ہو. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے دو حذف ہو جاتے ہیں حرف اصلی. کیسے؟ ایک قاعدے کے تحت اس میں یہ تھا وقع، وقع یا تھا، وقع ہو جاتا ہے. مضارع اس کا کیا بنا؟ یوقیو ہونا چاہیے تھا. نہیں، یوقیو. ایک قاعدے کے تحت جو میں نے ابھی بتایا تھا قائم یعیدو میں واو حذف ہو جائے گی ایسی حالت میں تو کیا بچے گا؟ یقی. وقع یقی، وقع یقی. اب حاضر کا صیغہ مثال کے طور پر تقی ہے. اسے اگر ہم امر حاضر بنانے لگیں تو امر حاضر بنانے کے لیے علامت مضارع گراتے ہیں اور آخر کو جزم دیتے ہیں. یعنی اگر حرف علت ہے تو خود حذف ہو جاتا ہے. تو کیا بچا؟ زیر ہے اس کے نیچے. قے بچا نہیں بچا؟ فاؤل فعل تو ویسے حذف ہوا تھا یقی میں مضارع کی. اس میں یہ والا نہیں سمجھا. اب یہ وہ قاعدے بعد میں آئیں گے. فی الحال یہاں پہ یہ نہیں سکھا رہا میں کیوں حذف ہوا کیسے ہوا، وہ تو بعد میں آئیں گے. فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ اگر کسی اعلال کے قاعدے کی وجہ سے اصلی حرف حذف ہو گیا ہے تو وزن میں بھی حذف ہوں گے وہی حرف. اصل میں ہونا چاہیے تھا وقع یوقیو، یوقیو. اس میں بیماری تھی، بیماری ایک بیماری تھی تو اس کو تو ختم کیا ہے یہ علاج کر کے، یہ علاج کر کے کہ واو گرا دیا. اب اسے ہم امر حاضر بنائیں گے. امر حاضر بناتے وقت بھی اس میں ایک بیماری ہے جو کہ امر حاضر کے وقت پیش آئے گی. تا تو گر گئی، تقی تھا تو قی بچا. قی یا تو جزم کیسے دیں گے؟ جزم کا مطلب یہ ہے کہ یا حرف علت اگر ہے تو خود گر جائے گا. تو کیا بچا؟ قے. اب وزن تو کیسے تولے گی؟ وہ فاؤل فعل حذف ہوا تھا، یہاں سے فاؤل فعل حذف، فاؤل فعل حذف. یہ عین فعل تھا، لام فعل یہاں سے حذف، یہاں سے حذف. اس پہ حرکت دے دو. کیا بچا؟ قے بر وزن. آپ سے کوئی کہہ قے کا وزن کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ قے امر حاضر ہے نا، وقع کے معنی ہے بچانا، اس نے بچایا. وقع یقی تقی قے، تو بچ، تو بچ. آپ نے پڑھا ہے قے کا تسنیہ کیا آئے گا؟ قے، قیا، قے، قیا، قو جمع آئے گا. قو کہیں سنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم سب بچاؤ. قیا تم دونوں بچاؤ. قے تو ایک بچ. سمجھ گئے نہیں؟ کبھی آپ کہیں گے کون سا فیل ہو گیا؟ ایک حرف کا بھی کہیں فیل ہوتا ہے، مجبوری میں ہوتا ہے، اس کی بیماری ختم کر کے علاج کر کے. تو مقصد کچھ اور تھا، پہنچ کہیں اور گئے آپ لوگ. یاد رکھیے یہاں پہ جو یہاں پہ سیکھ رہے ہیں وہ وزن تولنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. وہ یہ اتنا ہے. نمبر 5 لکھ لیجئے. اگر لکھیے کسی کلمے میں قواعد
اعلال کی قواعد اعلال وغیرہ، کیونکہ ضروری نہیں قواعد اعلال کی وجہ سے حذف کو، حمزہ ہو تب بھی اس کے بھی ہیں کچھ قواعد اعلال وغیرہ لکھ دیجئے. اگر کسی کلمے میں قواعد اعلال وغیرہ کی وجہ سے اصلی حرف حذف ہو جائے تو وزن میں بھی اس کے مقابلے والا حرف حذف ہوگا. مقابلے یعنی سامنے مقابلے والا حرف حذف ہوگا. جیسے میں نے ساری مثالیں دے کے پہلے سمجھا دیا آپ کو. تینوں مثالیں دے دوں. فاعل فعل حذف ہونے کی مثال یا اے دو، بروزن یا اے لو یہ فاعل فعل حذف ہونے کی مثال. عین الفعل حذف ہونے کی مثال قل بروزن قل. لام الفعل حذف ہونے کی مثال لم یدعو ہو جائے گا لم یفعو. اور دو حرف حذف ہونے کی مثال قے بروزن اے بروزن اے. تو بچ، ایک ہے وفا یفی، تو وفا کر، فے واو وہ حذف ہے، فے بروزن اے. لکھ لیا بس تمام. یہ پانچواں قاعدہ تھا. بہت آسان تھا لیکن کیونکہ وہ آپ کو وہاں سے سمجھانا تھا اس لیے تھوڑا ٹائم لگ گیا. قواعد اعلال جب آئیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا آگے. ٹھیک ہے، اتفاق سے اس کے بعد یہی بات شروع ہوگی موصل صحیح کی. سمجھ میں آیا؟ جی. لکھ لیا سب نے؟ جی فاطمہ بتا دوں؟ نہیں ابھی نہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.